میں جب بھی اپنے پاپا کی قبر پر دعا کرنے قبرستان جاتی تھی تو مجھے ایک قبر کے پاس ایک عورت بیٹھی ملتی تھی جو ہمیشہ روتی رہتی تھی اور اس سے معافی مانگتی رہتی تھی۔ مجھے اس کا رونا بہت عجیب لگتا تھا، لیکن چہرے سے وہ کافی سخت لگ رہی تھی۔ ایک دن مجھ سے نہیں رہا گیا اور میں نے اس سے پوچھ لیا کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو مجھے اپنا دکھ بتا سکتی ہیں، آپ یہاں کیوں بیٹھتی ہیں؟ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ میری بات پر اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں بے پناہ غم اور دکھ بھرا تھا۔ میں نے دیکھا رو رو کر اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھیں۔ وہ بولی، تمہیں کیا بتاؤں بیٹی، میں بہت بری ہوں۔ اگر تم میری کہانی سننا چاہتی ہو تو تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ جاؤ، تمہیں بتا کر شاید میرا دل بھی تھوڑا ہلکا ہو جائے گا۔ اس عورت کے ساتھ قبرستان میں بیٹھنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے اسے اپنے گھر چلنے کی دعوت دی، جسے اس نے تھوڑے ہی منٹوں بعد قبول کر۔ وہ غم کی ماری تھی اور شاید کسی کا سہارا لینا چاہتی تھی۔ گھر لا کر میں نے اسے چائے پلائی۔ پھر جب اس کے ہوش و حواس اچھے ہوئے تو اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی۔ میں ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئی تھی جہاں عورتوں کو نسل در نسل یہی پیشہ ہوتا تھا کہ وہ مردہ عورتوں کو نہلاتی تھیں اور ان کو کفن وغیرہ پہناتی تھیں۔ ہم گاؤں میں ہی رہتے تھے اور ہمارا کام ٹھیک ٹھاک چلتا تھا۔ پھر میری شادی شہر میں رہنے والے ایک لڑکے سے ہو گئی تھی۔ میرے شوہر قاسم کا کوئی لگا بندھا کام نہیں تھا۔ کچھ دنوں تک تو میں نے پریشانی میں دن گزارے اور پھر محلے کی عورتوں میں یہ بات پھیلا دی کہ میں مردہ عورتوں کو نہلانے کا کام کرتی ہوں۔ اس کے بعد جب کسی عورت کا انتقال ہوتا تو مجھے میرے گھر سے ہی بلوا لیا جاتا تھا۔ اب تو لوگ دور دور سے مجھے بلانے آنے لگے تھے۔ میری اچھی خاصی آمدنی ہونے لگی تھی۔ گاؤں میں تو پھر بھی ہمیں اس کام کے کم پیسے ملتے تھے، مگر یہاں شہر میں ہماری اچھی خاصی کمائی ہو جاتی تھی، کیونکہ یہاں پر ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی عورت مر جاتی اور کسی کو بھی مردے کو نہلانا نہیں آتا تھا۔ اب لوگ ہمیں جاننے پہچاننے لگے تھے، اس لیے ہمیں اپنے گھر لے جاتے اور 4-5 ہزار روپے ہمارے ہاتھ پر رکھ دیتے اور ہم پر ہی نہلانے اور کفن کا انتظام تھما دیتے تھے۔ ہم لوگوں کو اس کی عادت پڑ چکی تھی، اس لیے کسی بھی قسم کا کوئی ڈر دہشت نہیں تھی۔ میں اور میرا شوہر آرام سے یہ کام کر لیا کرتے تھے۔ ایک دن شام کے 5 بجے میں اپنے کام سے فری ہو کر بیٹھی تھی کہ دروازے پر کسی نے آ کر آواز دی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک بزرگ عورت کھڑی تھی۔ وہ دکھنے میں کسی اچھے گھر کی لگ رہی تھی اور صحت مند بھی تھی۔ وہ کہنے لگی، مجھے تم سے کوئی کام ہے، جلدی میرے گھر چلو۔ میں حیران ہو گئی، اتنی جلد بازی میں اس کو مجھ سے کیا کام ہو سکتا تھا۔ میں نے چادر پہنی اور اس عورت کے ساتھ چل پڑی۔ وہ بہت جلد بازی میں لگ رہی تھی۔ ایک بڑے سے بنگلے کے سامنے جا کر وہ رک گئی۔ وہ پیدل ہی آئی تھی، حالانکہ اس کے گھر کے سامنے 2-3 گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ مجھے اس بات پر حیرانی ہوئی کہ وہ مجھے بڑی جلدی سے گھر کے اندر لے گئی اور بولی، دیکھو آج دوپہر کو ہی میری بہو کی موت ہو گئی ہے۔ میں اس کے ماں باپ کو نہیں جانتی ہوں۔ میرا بیٹا ایک لاوارث لڑکی کو بیاہ کر لایا تھا۔ وہ اس سے بہت محبت بھی کرتا تھا۔ اس کے بچہ ہونے والا تھا، مگر وہ بچہ پیٹ میں ہی مر گیا اور اس کا زہر اس کے پورے شریر میں پھیل گیا ہے اور یہ بیچاری اس تکلیف کو سہ نہیں سکی اور اس کی جان چلی گئی۔ ایسی عورتوں کو زیادہ دیر گھر میں رکھنا اچھی بات نہیں ہے۔ تم اسے جلدی سے نہلا دو تاکہ میں جلدی سے تھوڑی سی رسمیں ادا کرنے کے بعد اسے دفن کر دوں۔ مجھے تو اس کی لاش سے بھی ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے سنا ہے پریگننٹ عورتیں جب مر جاتی ہیں تو وہ ڈائن بن جاتی ہیں۔ اس عورت کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ حالانکہ ایسی کوئی بات بھی سچ نہیں ہوتی ہے، یہ لوگوں کی بنی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ میں نے ایک نظر اس عورت کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں پر کسی قسم کا کوئی اثر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں حیران تھی، اپنی بہو کے مرنے پر کوئی عورت اتنا سکون سے کیسے رہ سکتی جبکہ وہ اس کے خاندان کے وارث کو پیدا کرتے وقت مری ہو۔ خیر، میں نے اس کو نہلانے کی تیاری شروع کر دی۔ تخت پر لاش کو لیٹایا تو یہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا کہ وہ ایک نوجوان اور خوبصورت عورت تھی۔ اتنی بھرپور جوانی میں مر جانا اپنے آپ میں ایک بہت بڑے دکھ کی بات ہے۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں بہت ساری سونے کی انگوٹھیاں پہن رکھی تھیں۔ میں نے اس کی ساس سے بولا کہ یہ انگوٹھیاں اتار لیں تو وہ کہنے لگیں کہ تم فالتو کی باتوں میں وقت ضائع مت کرو، جتنی جلدی ہو سکے اسے نہلا دو۔ میں اس عورت کو نہلانے لگی۔ نہلاتے وقت مجھے اس عورت کے ہاتھوں میں ہلکی سی حرکت محسوس ہوئی۔ پھر میں نے اس کی ناک کے آگے ہاتھ رکھ کر دیکھا تو اس کی سانسیں چل رہی تھیں۔ میں نے اس کی نبض دیکھی تو وہاں سے اشارہ ملا کہ یہ عورت مری نہیں ہے بلکہ بے ہوشی کی حالت میں ہے۔ بے ہوشی کے وقت انسان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے مردے کی ہو، لیکن اصل میں وہ زندہ ہوتا ہے۔ میں نے جب یہ سب دیکھا تو میں الجھن کا شکار ہو گئی۔ میں نہلاتے ہوئے رک گئی۔ میں نے اس عورت کی ساس کو بلایا اور اس سے کہا کہ یہ تو مجھے زندہ لگ رہی ہے۔
آپ کسی ڈاکٹر کو بلائیں، ہو سکتا ہے کہ ابھی اس کی زندگی کچھ باقی ہو۔ وہ عورت میری بات سن کر چپ ہو گئی اور کچھ سوچ کر کہنے لگی، کہا نا تمہیں رائے دینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں جو کرنے کے لیے کہا ہے وہی کرو۔ اس کی بات سن کر میں سمجھ گئی کہ یہ کوئی سوچی سمجھی سازش ہے، ورنہ جوان عورت ایسے موت کے منہ میں نہیں جا سکتی ہے۔ میں نے اسے نہلانے اور کفن پہنانے سے انکار کر دیا۔ تب اس کی ساس جلدی سے دوسرے کمرے میں گئی اور واپسی میں ایک تھیلی لے کر آئی جس میں کافی سارے روپے تھے۔ اس وقت مجھے پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی اور پھر اتنے سارے پیسوں میں تو کوئی بھی بک سکتا ہے۔ میرا ایمان بھی ڈگمگا گیا۔ میں اس عورت کی بات سمجھ گئی تھی۔ میں نے وہ پیسے اپنی جیب میں رکھ لیے۔ وہ پیسے میں اپنے داماد کو دینا چاہتی تھی جو کب سے مجھ سے موٹر سائیکل مانگ رہا تھا۔ اسی وجہ سے میری بیٹی کے گھر میں سکون نہیں تھا۔ پیسے لے کر مجھے اطمینان ہو گیا کہ میں اپنی بیٹی کو یہ پیسے دے دوں گی تو اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں دوبارہ اس عورت کو نہلانے لگی مگر میرا دل بھاری سا ہو رہا تھا۔ میں نے اسے نہلانے کے بعد کفن پہنا دیا مگر میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں زیادہ دیر وہاں نہیں رکی اور گھر سے باہر نکل آئی۔ اس گھر کے قریب ایک قبرستان تھا جو ان لوگوں کا خاندانی قبرستان لگتا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اپنی بہو کو اسی قبرستان میں دفنانے کے لیے لے کر جائیں گی۔ میں اپنے گھر واپس آ گئی تھی مگر مجھے گھر آ کر بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اس عورت کا چہرہ آ رہا تھا۔ اس کے بارے میں سوچ کر مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو فون کیا اور تھوڑی دیر کے بعد میری بیٹی میں نے اسے اپنے بھاری دل سے خوشخبری سنائی کہ میرے پاس 50,000 کا بندوبست ہو گیا ہے۔ اب تم اپنے شوہر کو وہ پیسے لے جا کر دے دینا جس سے وہ موٹر سائیکل لے لے اور تمہاری زندگی بھی آسان ہو جائے۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ امی جی آپ اتنے پیسے کہاں سے لے کر آئی ہیں؟ میں نے اس کو حقیقت نہیں بتائی اور اس سے کہہ دیا کہ میں نے پیسے کسی سے ادھار لیے ہیں۔ وہ خوشی خوشی وہ پیسے لے کر چلی گئی۔ لیکن پھر رات کو جب میرے شوہر قاسم گھر آئے تو میں ان سے زیادہ دیر تک یہ بات چھپا نہیں سکی۔ ویسے بھی وہ مجھ سے بھی زیادہ بکاؤ اور لالچی تھا۔ اس میں بالکل بھی انسانیت نہیں تھی۔ میں نے جب اسے یہ بات بتائی تو باتوں باتوں میں نے اسے اس عورت کی انگوٹھیوں کا بھی ذکر کر دیا کہ اس نے اچھی خاصی سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھیں۔ اس کی ساس انہیں نکال نہیں پائی اور اس کے ساتھ ہی کفن پہنانے کو کہہ دیا تھا۔ اس عورت نے کہا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو دکھ نہیں دینا چاہتی کہ اس کی بیوی مر گئی ہے، اس لیے میں اس سے کہوں گی کہ تمہاری بیوی بھاگ گئی ہے۔ میں اسے اپنی بہو کے خلاف کر دوں گی تاکہ میرے بیٹے کے دل میں غم کی جگہ غصہ لے لے اور وہ دوسری شادی کرنے کے لیے رضامند ہو جائے۔ وہ اپنے دل کو تسلی دے رہی تھی کہ اس نے یہ سب اپنی بیٹی کی بھلائی کے لیے کیا ہے اور وہ اپنے بیٹے کو غم میں دھکیلنا نہیں چاہتی تھی۔ آخر کون ماں چاہے گی کہ اس کا بیٹا ساری عمر ایک عورت کے غم میں بیٹھا رہے؟ اس سے سب بتانے کے بعد بھی مجھے اطمینان نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن میرے پتی کو ایک نئی کڑی مل گئی تھی۔ وہ کہنے لگا اب اس سونے کا تو ہمیں وہاں سے نکالنا ہی پڑے گا ورنہ اس مردے کو بھی گناہ ہوگا اور ہمیں بھی۔ ویسے اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر ایک جگہ کوئی چیز خراب ہو رہی ہو تو ہمارا حق ہے کہ ہم اس کا استعمال کریں۔ اس سونے سے ہماری غریبی ختم ہو سکتی ہے۔ تمہیں یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اپنے شوہر کی باتیں سن کر میرا دل عجیب سا ہو گیا تھا۔ میں یہ سب کرنا نہیں چاہتی تھی مگر اس نے مجھے راضی کر لیا۔ وہ بولا تھوڑی دیر کا تو کام ہے، چلو اب ہم قبرستان چلتے ہیں، اس عورت کی قبر کھود لیں گے اور وہاں سے جو بھی دولت ملے گی اس سے کوئی کاروبار کر لیں گے، پھر ایسی حرکت کرنے کا کبھی سوچیں گے بھی نہیں۔ میں اپنے پتی کی باتوں میں آ گئی۔ رات کے 2 بجے ہم گھر سے نکلے۔ ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی ہتھیار نہیں تھا جس سے ہم قبر کھود سکتے تھے۔ پھر ہمیں یہ بھی پتہ کرنا تھا کہ تازہ قبر کون سی ہے جس پر سے مٹی ہٹا کر اس عورت تک پہنچ سکتے۔ ہمیں قبرستان میں قبر کھودنے والوں کی بھی مدد چاہیے تھی۔ ہم لوگ قبرستان میں پہنچے تو کھدائی کرنے والا ویکتی اس وقت جاگ رہا تھا۔ ہم نے اسے ساری حقیقت نہیں بتائی، کہا کہ ہم ایک عمل کرنا چاہتے ہیں جو کہ بہت ضروری ہے۔ اسے کچھ باتوں میں لگا کر ہم لوگ اس قبر کی طرف بڑھے جو آج شام ہی بنائی گئی تھی۔ کھدائی والا اس قبر کی نشاندہی کر رہا تھا۔ ویسے بھی وہ کچھ خاص ایماندار نہیں لگتا تھا۔ اس کے چہرے پر بھی عجیب سی وحشت تھی۔ ہم نے اسے کچھ پیسے دینے کا لالچ دے دیا تھا اور شاید وہ نیند میں بھی تھا۔ وہ وہیں اپنی چارپائی پر ہی لیٹا رہا تھا۔ ٹارچ کی روشنی میں جب ہم لوگ قبر تک پہنچے تو وہ بالکل تازہ تھی۔ اس پر نرم نرم مٹی تھی۔ ہم نے اسے ہٹانا شروع کر دیا تو وہ آسانی سے ہٹ گئی، لیکن جب ہم قبر کے اوپر سے سلیاں ہٹانے لگے تو ہمیں قبر سے ہلکی ہلکی آواز سنائی دینے لگی تھی۔ میں نے اپنے شوہر قاسم کو منع کیا کہ مجھے یہ معاملہ کوئی اور لگتا ہے، ہمیں یہیں پر ہی رک جانا چاہیے، مگر میرا شوہر نہیں مانا۔ وہ قبر کے اوپر سے لگاتار سلیاں ہٹا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ عورت دکھنے لگی۔ وہ عورت جو اس قبر کے اندر دفن تھی کفن پھاڑ کر جاگ اٹھی اور اس نے ایک زوردار چیخ ماری۔
یہ دیکھ کر ہم گھبرا گئے۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر دیکھا، وہ زندہ تھی اور تکلیف سے کرہا رہی تھی۔ اس عورت کو دیکھ کر ہم دونوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے اپنے شوہر کو پیچھے ہٹنے کو کہا اور اس عورت پر اپنی چادر ڈال دی، پھر قبر سے اسے باہر نکالا، ساری حقیقت سے ہمارا سامنا کروایا۔ مگر ظاہر سی بات ہے، میں نے اس عورت کو یہی بتایا کہ اس کی ساس نے اسے زندہ دفن کروا دیا تھا، میں تو اسے بچانے آئی ہوں۔ وہ لڑکی بہت زور زور سے رونے لگی، بولی خدا کے لیے مجھے اپنے گھر لے چلو، میری ساس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، میں مری نہیں تھی، اس نے تو مجھے ایک دوائی دی تھی اور کہا تھا کہ اس سے تمہیں آرام آ جائے گا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا سوچ رہی تھی۔ اس کی درد بھاتی سن کر میرے اندر سوئی ہوئی انسانیت جاگ اٹھی اور میں اور میرے شوہر اسے گھر لے کر واپس۔ میرا دل تو اس کی طرف سے صاف تھا اور میں اس سے شرمندہ بھی ہو رہی تھی، مگر میرے شوہر نے اس کے دوسرے کمرے میں جاتے ہی مجھے اکیلے میں بلا کر کہا، سنو، یہ تو سارا کھیل الٹا ہو گیا ہے، ہم اس عورت سے فائدہ اٹھانے گئے تھے مگر یہ تو ہمارے گلے ہی پڑ گئی۔ ہاں تو کیا ہوا، ہمیں بھی تھوڑی انسانیت دکھانی چاہیے۔ میں نے اپنے شوہر کو ڈانٹ دیا، اگر تم نہیں کر سکتے تو میں خود اس عورت کی دیکھ بھال کروں گی، میں جانتی ہوں انسانیت کیا چیز ہوتی ہے۔ میری بات سن کر وہ غصہ ہو کر گھر سے چلا گیا۔ میں اس لڑکی کے پاس گئی، اسے کھانا وغیرہ دیا اور اس سے ساری بات پوچھی کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ تمہاری ساس نے تم کو دوا دے کر زندہ ہی قبر میں دفنانے کی اتنی جلدی کی ہے۔ جب اس نے بتایا کہ وہ ایک امیر گھرانے کی بیٹی ہے، اس کے ماں باپ بچپن میں ہی مر چکے تھے، وہ اپنے چاچا چاچی کے پاس رہتی تھی۔ وہ بوڑھی عورت جس کا نام رہنما بانو تھا، اپنے بیٹے کے لیے اس لڑکی کا یعنی علیشہ کا رشتہ مانگا تھا۔ رہنما بانو کے بیٹے کو علیشہ بہت پسند آ گئی تھی۔ جب علیشہ بیاہ کر رہنما بانو کے گھر آئی تو رہنما بانو نے پہلے ہی دن اس سے یہ بات صاف کر دی تھی کہ وہ اس سے صرف اور صرف بیٹے پیدا کروانا چاہتی ہے، اسے پوتے چاہیے اور اسے اپنی بہو سے کچھ نہیں چاہیے۔ مگر یہ بات علیشہ کی سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ پوتے پیدا کروانے پر اتنی اتارو کیوں ہیں۔ اس کی جب پہلی بیٹی ہوئی تو ساس نے برداشت کر لیا، مگر دوسری بار جب وہ امید سے ہوئی تو ساس نے پہلے دن ہی دن گننا شروع کر دیے۔ تیسرے اور چوتھے مہینے میں جا کر اس کا الٹرا ساؤنڈ کروایا اور ڈاکٹر سے پوچھا کہ اس بچے کا جنس کیا ہے۔ ڈاکٹر نے جیسے ہی بتایا کہ پیدا ہونے والا بچہ لڑکی ہوگی تو ساس نے ہر طرح کے تانے بانے کر کے اپنی بہو کا بچہ گرانے کی پوری کوشش کی، مگر ایسا نہیں ہو سکا اور پھر اس نے اپنی آخری اور اس طرح کی چالاکی کی، اس نے اپنی بہو کو نیند کی گولیاں اتنی زیادہ دے دیں کہ وہ کبھی اٹھ نہ سکے۔ علیشہ نے بتایا کہ اس نے ساس نے اس کے ہاتھ میں ایک گلاس میں پانی گولی دی تھی، باقی کی گولیاں شاید اس نے گلاس کے پانی میں ملا دی تھیں۔ اس نے آدھا گلاس پانی پی کر باقی کا پانی گلاس میں ہی چھوڑ دیا تھا، شاید اس وجہ سے اس کی جان بچ گئی تھی، ورنہ وہ واقعی میں مر جاتی۔ علیشہ کی بات صحیح تھی، اس کی ساس جس قدر خلوص دکھ رہی تھی اس کے مطلب تو یہی تھا کہ اس نے اپنی بہو سے جان چھڑانے کی کوشش کی تھی، کیونکہ ان کا بیٹا ان سے بہت پیار کرتا تھا، طلاق دینے یا چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تو رہنما بانو کے من میں یہ سازش سوجی اور اس نے اپنی بہو کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر ڈالا۔ علیشہ رو رہی تھی اور اپنی کہانی سنا رہی تھی۔ میں نے کہا، بیٹی تم فکر نہیں کرو، اگر تم اپنے گھر جانا چاہتی ہو تو ہم تمہیں تمہارے گھر پہنچا آئیں گے، تم اپنے شوہر کو ساری سچائی بتا دینا اور اس کے ساتھ ایک الگ زندگی کی شروعات کرنا۔ وہ بولی، ابھی میں اپنے گھر نہیں جا سکتی ہوں، مجھے اس گھر میں اپنی جان کا خطرہ ہے، اپنا بچہ پیدا ہونے تک میں کسی محفوظ جگہ رہنا چاہتی ہوں، اگر تم مجھے اپنے گھر میں رہنے دو گی تو تمہاری بہت مہربانی ہوگی، ورنہ میں کہیں اور چلی جاؤں گی۔ علیشہ کی باتیں سن کر میں جذباتی ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا شوہر منہ بنائے گھر آ گیا تھا۔ رات کافی زیادہ ہو چکی تھی، میں نے اس لڑکی کو اپنا خیال رکھنے کو کہا اور میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرا شوہر اب بھی ناراض بیٹھا تھا، اسے اس عورت کے ساتھ میری ہمدردی اچھی نہیں لگی تھی، اس نے تو مجھے ڈرانا شروع کر دیا تھا۔ وہ بولا، اگر یہ عورت زندہ بچ گئی تو ہم سب کو بھی پھنسوا دے گی، تو نے اس کی ساس سے 50,000 روپے کی موٹی رقم لی ہے، اگر اس نے اپنی ساس پر الزام لگایا تو وہ یہ بھی اگل دے گی کہ تم کہیں نہ کہیں اس معاملے میں شامل ہو، بہتر یہی ہے کہ وہ لڑکی جہاں پر تھی وہاں چلی جائے، ویسے بھی اس کے گھر والے اب تک تو یہ جان ہی گئے ہوں گے کہ یہ گھر سے بھاگ گئی ہے یا پھر اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے ان سب میں پڑنے کی، یہی اچھا ہے کہ وہ اپنے ٹھکانے پر واپس چلی جائے۔ اپنے شوہر کی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی تھی، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اتنا سنگ دل ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، جو تم سوچ رہے ہو وہ انسانیت نہیں ہے، ایسا کسی بھی انسان کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ خیر ہم دونوں یہ بحث کرتے کرتے سو گئے۔ صبح جب میں اٹھی تو گھر کی حالت بدلی ہوئی تھی، گھر میں نہ تو وہ لڑکی تھی اور نہ ہی میرا شوہر موجود تھا۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا کہ خدا جانے کیا ہوا ہوگا، میری آنکھ کیوں نہیں کھلی۔
मैं सोचने लगी कि कहीं उसने मुझे कुछ सूंघा तो नहीं दिया था। मैं उठकर अपना घर देखने लगी। मैंने देखा पूरा घर उथल-पुथल हो रहा था। मैंने जल्दी से बाहर का रुख किया और उस जगह पहुंची जहां वह कब्र थी। वहां जाकर देखा तो वह कब्र मौजूद थी। मेरे शौहर का कहीं कुछ अता पता नहीं था। शाम को मेरा शौहर खुद ही घर आ गया था। मैं उस पर बरस पड़ी, ये तुमने क्या किया है? वह औरत कहाँ गई? तुमने उसके साथ क्या किया है? कहाँ छुपाया है उसे? कहीं मार तो नहीं डाला? मैं क्यों उसे मारूंगा? मैं सुबह के वक्त उठा तो वह ठंडी पड़ी हुई थी। उसका जिस्म अकड़ रहा था। मैंने सोचा कि उससे पहले कि हम पर कोई मुसीबत आए, मैंने उस लाश को ठिकाने लगा आया हूँ। तुम समझती क्यों नहीं हो? ऐसी लाश को घर में रखना कोई अक्लमंदी की बात नहीं होती है। अपने शौहर की बातें सुनकर मेरा तो सर चकरा गया था। खुदा जाने उसने उस औरत के साथ क्या किया होगा। मैंने उससे लाख पूछने की कोशिश की, मगर उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मायूस होकर मैं बैठ गई। अपने अल्लाह से माफ़ी मांगने लगी कि मुझसे गलती हो गई है। अब मैं सोच रही थी कि उस गलती का पछतावा कैसे करूं, मगर उसकी नौबत नहीं आई। खुदा ने मुझे मेरे गुनाह की सज़ा देनी शुरू कर दी थी। हमें हमारे किए की सज़ा मिल गई थी। शाम को मेरी बेटी के घर से खबर आई थी कि उसका पति एक एक्सीडेंट में अपनी जान से हाथ धो बैठा है। मेरा दामाद किराए की गाड़ी चलाता था, जिसकी वजह से उसको आमदनी होती थी। वह मुझसे दहेज में मोटरसाइकिल लेना चाहता था। मैंने अपनी बेटी को 50,000 रुपये भी उसके लिए ही दिए थे, लेकिन अब मेरा दामाद ही इस दुनिया में नहीं रहा था। वह मोटरसाइकिल ही मेरे दामाद की मौत की वजह बनी थी। इस हादसे ने मेरे दिल को हिलाकर रख दिया। मगर मेरा पति उन सब के बावजूद भी बाज नहीं आया। उसे तो अब एक काम मिल गया था, लोगों की बनी बनाई दौलत अपने हाथों से लूटने का। इसी वजह से मैंने अपने पति को छोड़ दिया। अब मैं अपने अल्लाह की राह में दिन रात इबादत करती हूँ। उससे माफ़ी मांगती हूँ कि मेरे इस गुनाह को बख्श दे। अब तक मैंने कई मरी हुई औरतों को नहलाया है, कई औरतों का कफ़न तैयार किया है। मुझे पता है एक दिन हम सबको मरना है। मैं नहीं जानती कि मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया था। मैं अल्लाह ताला से डरती हूँ, खुदा मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। उस कब्र पर बैठकर उस औरत से माफ़ी मांगती हूँ, मगर मैं नहीं जानती कि मेरा रब मुझे माफ़ करेगा भी या नहीं। इतना कहकर वह औरत खामोश हो गई। मैं जानती थी कि उसका ज़मीर उसे कभी हल्का नहीं होने देगा, क्योंकि जो उसने किया था वह माफ़ी के काबिल नहीं था। मैंने उसको दिल की तसल्ली के लिए कुछ तरीके बताए और कुछ पाबंदी करने को कहा, और फिर उसे अपने घर से रुखसत कर दिया। उसके जाने के बाद मैं काफ़ी देर तक उसके बारे में सोचती रही। मैं जब भी उस औरत को याद करती हूँ, मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को शेयर कीजिए।